فرمایا کہ جو مومن کہتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ اتر کر کہتے ہیں اللہ تخافو، اے ایمان والو اب تم خوف نہ رکھو، ولا تحزنوا، اور اب تم غم بھی نہ رکھو، بے خوف بھی ہو جاؤ اور بے غم بھی ہو جاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ہم تمہیں بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں التی کنتم توعدون، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں جنت کی، بالجنت التی کنتم توعدون، یہ وہی جنت ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو ہے، یہ ساری بات چیت ہے۔ اب یہ گفتگو اور بات چیت میرے سے بھی زیادہ کوئی اچھی کر سکتا ہے، پر اثر کر سکتا ہے، متاثر کن کر سکتا ہے۔ اس کو سننے کے بعد مجمع کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اللہ، اوہ کیا خطاب ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ فن خطابت پر زور لگاتا رہتا ہے بولنے والا، اور سننے والا اس کے لفظوں سے لطف اٹھاتا رہتا ہے۔ حالت نہ بولنے والے کی بدلتی ہے، کیفیت نہ سننے والے میں پائی جاتی ہے۔ ایک کو زبان چلانا آتی ہے اور دوسرے کی سماعت اچھی ہے، تو وہ گفتگو کر کے ختم کر دیتا ہے، اگلا آدمی سن کر اس کے اوپر لطف لے کر واہ واہ کر کے بات کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا، وہ تو صاحبان حال کو پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ تو چاہتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی باتوں کی دل سے شہادت پیش کریں گے کہ ہاں ہم نے واقعتاً جان لیا اور دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے بعین ہی ویسے ہے، جیسے قرآن بتا رہا ہے ویسے ہے، ہم نے یہ شہادت گواہی دے دی۔ تو قرآن تو ایسے لوگ، ایسے آدمی پیدا کرنا چاہتا تھا، تو ایسے آدمی تو پیدا نہیں ہو رہے، وہ کیفیت تو نہیں بدل رہی، وہ حالت تو نہیں بدل رہی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایمان بھی ہے اور ساتھ میں نفاق بھی ہے، منافقت بھی ہے، ایمان کی بات بھی ہے اور ساتھ میں کفر بھی ہے، یقین کی بات بھی ہے دل میں اور پوری طرح سے شک اور شبہ بھی ہے، شکوک بھی دل کے اندر ہیں، وسوسے دل کے اندر۔ لہذا جب شک اور یقین، ایمان اور کفر یا ایمان اور نفاق دونوں پوری طرح دل میں موجود ہوں تو پھر کیفیتیں نہیں بدلتی، پھر احوال درست نہیں ہوتے، پھر حالت تعمیر نہیں ہوتی، حالت اس طرح پیدا نہیں ہوتی جس طرح اللہ ہم سے طلب کر رہا ہے، جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ایسی حالت مومن کی ہو۔ جیسا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ اور دوسرے دیگر بزرگوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کی اپنی کتابوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ گلی سے گزر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو ابو ہریرہ کو معاف کر دے، ابو ہریرہ تو منافق ہو گیا، ابو ہریرہ تو منافق ہو گیا، ابو ہریرہ تو منافق ہو گیا۔ تو ان کو وجد کی کیفیت میں یہ پکارتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے سن لیا، اور سننے کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی ابو بکر، میں تو منافق ہوں، میں تو منافق ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، آپ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ جو کیفیت میری رسول پاک کی صحبت میں ہوتی ہے، وہ کیفیت میری رسول پاک کی صحبت چھوڑ کر اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ میں اپنے گھر میں بال بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں، دنیا داری میں مصروف ہو جاتا ہوں، اور میرے جو دل کی حالت ہے وہ اس طرح باقی نہیں رہتی جس طرح حضور کی صحبت میں ہوا کرتی ہے، تو اس حالت پہ میں برقرار نہیں رہتا، میری وہ حالت نہیں رہتی۔ تو صدیق اکبر نے عرض فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو کیا میں بھی منافق ہوں؟ تو آؤ یہ دونوں مسئلہ حضور کی بارگاہ سے حل کرواتے ہیں۔ خوش نصیبی ان کی
بڑائی ان کی، خوش نصیبی ان کی کہ اپنی ہر بات کہنے اور سنانے کے لیے ان کے پاس بالذات بظاہر بالفعل بظاہر حضور کی ذات موجود تھی. یہی ان کی عظمت اور رفعت اور بلندی ہے. دونوں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضور ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. نہ تم منافق ہو ابو بکر، نہ ابو ہریرہ تم منافق ہو. تم بھی مومن ہو، تم بھی مومن ہو. ان کے ایمان کے اوپر تصدیق حضور نے قائم کر دی اور ان کے مومن ہونے کی شہادت اور مہر خود حضور نے لگا دی. لگ گئی مہر. فرمایا اب مسئلہ بیان کرو، بات کیا ہے؟ خوش نصیبی صحابہ کی کہ اپنی ہر بات، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر درد، اپنا ہر غم سنانے کے لیے ان کے پاس تاجدار کائنات کی ذات موجود تھی. وہ صبح بھی آ جاتے تھے، شام کو بھی آ جاتے تھے، دن کو بھی آ جاتے تھے، رات کو بھی آ جاتے تھے. خوش ہوتے تھے تو آ جاتے تھے، اور اگر غم کی کیفیت اور پریشانی ہوتی تھی تب بھی آ جاتے تھے. فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. وہ حال برقرار نہیں رہتا جو آپ کے پاس رہتا ہے. اب جو بات آقا نے بیان کی وہ سننے والی ہے، اور اس کو اگر اپنے اندر محفوظ کریں گے تو پھر شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ ہم یہ محفلیں کیوں کرتے ہیں، بزرگان دین سے تعلق کیوں رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات اور طریقت کو اپنانے کی دعوت کیوں دیتے ہیں. فرمایا کہ سنو ابو بکر، سنو ابو ہریرہ، وہ حالت اور وہ کیفیت جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر وہی دائمی ہو جائے، وہی دائمی ہو جائے اور ہر وقت تمہاری وہی حالت رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے، تو پھر تمہارا مقام یہ ہو کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں. آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں، اور جن بستروں پر تم آرام کرتے ہو، سوتے ہو، وہ فرشتے تمہارے بستروں پر آئیں، تمہارے قریب ہونے کی فکر کریں، اور جن رستوں پر تم چلتے ہو وہ تمہارے استقبال اور احترام میں اپنے پر تمہارے رستوں پر بچھائیں. اگر تمہاری وہی حالت دائمی ہو جائے جو میرے پاس ہوتی ہے، تو یہ تو حضور کی صحبت سے حاصل ہونے والا نفع ہے، حاصل ہونے والا فیض ہے، حاصل ہونے والا کرم ہے. اور یہ تو حضور کی مہربانی ہے کہ جو حضور کے قریب ہوتا ہے حضور اسے نور سے اتنا بھر دیتے ہیں کہ نوری فرشتہ بھی چاہتا ہے کہ اب میں نیچے اتر کر اس سے مصافحہ کروں. جو تھا تو مٹی کا، مگر نور محمد ہی نے اسے نور بنا دیا ہے. مٹی تھا مگر اس کی مادیت کو نورانیت میں تبدیل کر دیا ہے. تو شب خواجہ میں آنے والوں، ایک بات یہاں چلتے چلتے لیتے چلو کہ حضور کی صحبت کا یہ اثر اور کرم ہے. ابھی ہم بالذات حضور کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم حضور کی اپنی شان، اس کی بات. یہ تو حضور کے قریب اگر کوئی رہے اور پھر حضور کی صحبت اس پر چھا جائے، حضور کی صحبت اس پر یوں چھا جائے کہ وہ ویسا ہی رہے جیسا حضور کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر نور اس کا طالب بنتا ہے. تو جب نور اس کا طالب بنے جو حضور کی صحبت میں رہتا ہے، تو خود محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہوگا، حضور کا عالم کیا ہوگا. یہ بات آپ تک پہنچ گئی. اب جو بات آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ فرمایا کہ اگر وہی صحبت کا اثر جو میرے پاس ہوتا ہے اگر دائمی ہو جائے، تو حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دائمی ہو سکتا ہے، وہ دائمی ہو سکتا ہے. یعنی اگر تم یہ محسوس کرو، فیل کرو دل اور دماغ سے کہ میں محمد الرسول اللہ کی صحبت میں ہوں، اور حضور کی صحبت کو اپنے اوپر طاری کر لو، حضور کی معیت کو، حضور کی صحبت کو، حضور کی سنگت کو اپنے اوپر طاری کر لو، اور تمہارا دل کبھی اس سے نہ نکلے، اسی حال میں رہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو نفاق والی بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور تمہارے اوپر نور اس طرح چھا جائے گا کہ نوری مخلوق بھی تیری طالب ہوگی، نوری مخلوق بھی تیری
طالب ہوگی. یہ بات دل میں رکھو اور دماغ میں بٹھاؤ. اب قرآن پڑھو اور شب خواجہ کے مقصد کی طرف بڑھو. یہ پیغام دینے کے بعد اب قرآن مجید نے اس نبی سے جو دین ہمیں سمجھایا ہے لے کر، جو دین ہمیں پڑھایا بتایا ہے، اس میں فرمایا کہ تم رب سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم حضور ہیں، صراط مستقیم حضور ہیں، صراط مستقیم بولیں حضور ہیں. آگے چل کر بات سمجھ آ جائے گی کہ حضور صراط مستقیم ہیں اور حضور ہی قیامت تک کے لیے ہر مومن کے ایمان کے کفیل ہیں. ایمان کی کفالت بھی حضور کے حوالے ہے، ایمان کی حفاظت بھی حضور کے حوالے ہے، حضور کے ذمہ کرم پر ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ امتی جس زمانے کا بھی ہو وہ حضور سے جڑے، وہ حضور سے جڑے. اب جوڑ لگانے کے لیے قرآن مجید پڑھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. 5 وقت نے نماز پڑھنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر. آپ اس محفل میں آنے لگے تھے تو محفل میں آنے کے بعد نقشہ اور تصور قائم ہوا تھا یا گھر میں پہلے خیال آیا تھا پھر آئے تھے؟ بولیے نا بھائی، پہلے خیال آیا تھا نا کہ چلنا ہے محفل میں، پہلے تصور آیا ہوگا، خیال آیا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا، تصور باندھا ہوگا. ایک محفل ہوتی ہے، محمد عرفان چشتی کرتا ہے، شب خواجہ اس کا نام ہوتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی محبت میں کی جاتی ہے، چلنا چاہیے یار. فلاں نے بتایا تھا، فلاں نے بتایا تھا، پوسٹر پڑھا تھا، کسی طرح اطلاع ملی، خیال آیا، تصور آیا، ارادہ کیا. تصور پہلے آیا، محفل بعد میں پہنچی، محفل میں بعد میں پہنچے. ایسا ہی ہے. معلوم ہوا کہ جو مقصود ہوتا ہے، مقصد، اس کو پہلے تصور میں حاضر کرتے ہیں اور دل میں اس کا ارادہ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو پانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے، بولیے ایسا ہی ہے. یہ عجیب ہماری نماز ہے کہ صراط مستقیم حضور ہیں، صراط مستقیم حضور ہیں، مانگ رب سے حضور کو رہے ہیں اور تصور کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، ارادہ کہیں اور ہے. کیفیت میں، ارادے میں، تصور میں، حضوری میں صراط مستقیم جس ذات کی صفت میں آیا، سیدھی راہ محمد ہے، صراط مستقیم محمد ہے، نماز میں اسے طلب کر رہے ہیں اور جس کو طلب کر رہے ہیں اس کا ارادہ، تصور، خیال وہ ذہن میں ہے ہی نہیں اور مانگ رہے ہیں صراط مستقیم کو. تو یہ کام تو ہم الٹا کر رہے ہیں، پھر کام تو الٹا کر رہے ہیں. بغیر تصور کے پیاسا کہے، اسے پانی کی نہ طلب ہو نہ تصور ہو، تو وہ کبھی بھی پیاسا پانی کو نہیں مانگتا. پہلے وہ پانی کا خیال کرتا ہے، پھر پانی کو طلب کرتا ہے. بھئی نمازی کو بھی چاہیے کہ صراط مستقیم جس کو مانگ رہا ہے، صراط مستقیم مان کر اس کا تصور تو کرے. نہیں کرتا. اچھا، یہ مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ کامن مسئلہ ہے. یہ مسئلہ رہنا تھا اور یہ ہونا تھا مسئلہ. تو رب کائنات نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف صراط مستقیم مانگنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صراط مستقیم پر کس طرح آنا ہے وہ آگے سکھایا. آگے سنیے، قرآن کہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے مولا، پھر صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم حضور ہیں، پھر حضور نے جن پر کرم کیا ہے اور جن کو خود سے جوڑ لیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، نبوت حضور پر ختم ہے اور 63 برس گزار کر میرا محبوب بظاہر میری بارگاہ میں آ جائے گا. تو جب تم نے دیکھا ہی نہ ہوگا، کبھی قریب ہوئے ہی نہ ہوگے، کبھی صحبت لی ہی نہ ہوگی اور کبھی تم نے قربت کو اپنے اندر اتارا ہی نہ ہوگا، تو پھر تم تصور کیسے کر پاؤ گے؟ تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ طلب کیسے پیدا ہوگی؟ تو میں ایک نظام پیدا کر رہا ہوں
اور قیامت تک کے لیے صراط مستقیم کے فیض یافتہ، انعام یافتہ لوگ جن کو انعمت علیہم کہتے ہیں، اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ انعام یافتہ ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جن کو محمد الرسول اللہ نے اپنی صحبت، اپنی نظر، اپنی قربت کے ذریعے اس مقام پر فائز کر دیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے، نفاق نہیں ہوتا. ان کی قلبی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں عشق اور محبت تو ہوتی ہے، نفرت اور حسد نہیں ہوتا. یہ صاحبان دل ہوتے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں. حضور کی حیات میں بظاہر وہ جماعت جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، اس جماعت صحابہ کا ہر فرد براہ راست حضور سے فیض پا کر اس کامل ایمان کے مرتبے پر پہنچا کہ رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے محبوب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی صحبت کے فیض سے جو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آتا گیا وہ آپ کی صحبت اور صحابیت کی برکت سے کفر سے نکلتا گیا، ایمان میں بڑھتا گیا، نفاق سے نکلتا گیا، ایمان میں بڑھتا گیا، وہ شک سے نکلتا گیا، یقین میں بڑھتا گیا، وہ ابلیس کے چنگل سے نکل گیا. اور آپ کی صحبت کی برکت سے ہماری دوستی کے ماحول میں اس طرح آیا کہ اب ہم اس سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہے. پھر صحابہ کی جماعت کے بعد یہ فیض رکا نہیں، یہ فیض رکا، صداقت بن کے ابو بکر میں چمکا، اور قیامت تک اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے حضور کی نظر کرم سے وہ فیض ولایت مولا علی کی ذات میں اس طرح منتقل ہوا کہ حضور نے فرمایا اے علی جس کا میں مولا ہوں اب تو اس کا مولا ہے. حضور مولا فرما کر انعمت علیہم کا ایک دروازہ کھول رہے تھے، خود سے جوڑ کر ایک دروازہ کھول رہے تھے علی کی صورت میں کہ میں نبی، میرے بعد ہے علی، علی کے ذریعے ہے ہر ولی. علی کے بعد علی کے کرم سے ہے ہر، بولیے نا، ولی. تو وہ جو ولایت ہے، ولی ہے، وہ انعام یافتہ ہے. اچھا وہ جو انعام یافتہ ہے، آپ نے پھر لفظ سن لیے، پھر غور نہیں کیا. وہ جو انعام یافتہ ہے وہ انعام کیا ہے؟ بھئی یہی تو انعام ہے کہ اس انعام ملنے کے بعد شک گیا، یقین آیا. شک گیا، یقین آیا. جب یقین آیا تو اسے کلام میں بھی مزہ آیا، نعت میں بھی مزہ آیا، نماز میں بھی لطف آیا، روزے میں بھی لطف آیا، شریعت کی پابندی میں بھی لطف آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر بھی اس کو لطف آیا. اب جھوٹ سے اس نے جی کو ہٹایا، سچ پہ اس نے زندگی کو لگایا، بے حیائی سے وہ نکلا، حیا کی طرف وہ بڑھا. کوئی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا بھی رہ سکتا ہے، بے وفا بھی رہ سکتا ہے. حضور تو آئے حیا پیدا کرنے اور وفا بانٹنے ہیں. تو اپنے کرم سے مولا علی کے ذریعے ایک ایسا سلسلہ ولایت امت کے اندر قائم کیا کہ اے علی میں جس کا مولا، آپ اس کے مولا. گویا اب وہ انعام میں آپ کو عطا کر رہا ہوں. آپ کے ذریعے حسن بصری کو ملے گا، حسن بصری کے ذریعے خواجہ فضیل ایاز کو ملے گا، سلسلہ بسلسلہ فضیل ایاز کے ذریعے وہ خواجہ عثمان ہارونی تک پہنچے گا، اور خواجہ عثمان ہارونی سے ہوتا ہوا وہ ہند کے ولی، ہند کے تاجور، شہنشاہ ہندوستان، شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ حسن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچے گا. اور سنو، خواجہ اس دھرتی پر وہ نشان ہے کہ اللہ نے حضرت علی کے فیض کو اس دھرتی پہ رہنے والوں کے لیے
خواجہ کی ذات میں یوں جمع کر دیا ہے کہ جو خواجہ کے در پر جاتا ہے تو ولی مگر نظر علی آتا ہے ولی مگر نظر علی آتا ہے. اب جب نظر علی آتا ہے تو پھر وہ بات ہو گئی کہ بھئی یہ تو گفتگو ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس گفتگو کے ذریعے یہ بات دل میں اترنی چاہیے کہ سنو، ان امتا علیہم کی راہ ملے بغیر، ان امتا علیہم کی راہ ملے، بولیے، بغیر دل نہیں بنتا، ایمان نہیں ہوتا. فرمایا مولا ہمیں صراط مستقیم عطا کر، ان لوگوں کی راہ عطا کر جن پر تو نے انعام کیا. دو باتیں معلوم ہی، باتیں تو بہت ہیں. ایک بڑی واضح بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک انعام مانگنے کا حکم ہی اس لیے دے رہا ہے کہ ہر زمانے میں انعام یافتہ رہیں گے. ہر زمانے میں انعام یافتہ، بولیے نا، رہیں گے. اور دوسری بات جس کو آپ ذہن نشین کریں، انعام بعد میں ملتا ہے، انعام یافتہ پہلے ملتا ہے. اور نمازیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں انعام یافتہ ملنا چاہیے. تم نماز میں مانگ رہے تھے کہ مولا انعام یافتہ کی راہ عطا کر، انعام یافتہ ملے گا تو انعام ملے گا. تو شب خواجہ ایک عنوان ہے میرے بھائی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب کو چھوڑ دیں، آپ جھگڑا کسی سے نہ کریں، صرف قرآن کی مان لیں. قرآن نے کہا ہدایت انعام یافتہ کے پاس ہے. اب جس کے پاس انعام یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں کی راہ، طور طریقہ ہے، وہ راہ پر ہے. تو صوفیاء کی راہ اصل میں راہ ہے، اولیاء کی راہ اصل میں راہ ہے. لہذا تمہیں سوشل میڈیا پر اسی راہ کے دشمن ملیں گے، کیونکہ یہی تو وہ راہ ہے جو منزل تک پہنچاتی ہے. اسی راہ پر چلنے والے منزل آشنا ہوتے ہیں، وہی مرد بنتے ہیں، وہی کامل ہوتے ہیں. اسی راہ پر چلنے والے چلتے رہتے ہیں اور انہی چلنے والوں کے پیچھے کتے بھونکتے رہتے ہیں. انہی کے لیے پروپیگنڈا ہوتا ہے اور شور مچتا ہے کہ یہ ولی یوں، تو یہ پیر یوں، تو یہ فلانے یوں، تو یہ یوں. بھائی سب کو چھوڑیں، آپ قرآن پڑھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا. حضرت مولانا ذاکر صدیقی صاحب تشریف لائے، اللہ پاک سلامت رکھے، صحت یابی عطا کرے. خواجہ کی برکت سے اور خواجہ کی نسبت سے ہر بیمار کو شفا یابی عطا ہو. مقصد میں آپ کو دے رہا تھا کہ شب خواجہ ایک عنوان ہے، اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں انعام یافتہ کو ڈھونڈو، انعام یافتہ کی راہ پر چلو، اولیاء صوفیاء درویشوں کی راہ پر چلو. محمد عرفان چشتی اپنے لیے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے انعام یافتہ ملا، میرا انعام یافتہ، نام اس کا زوار حسن ہے، نام اس کا زوار حسن ہے، لیکن ایسا ولی ہے جو نام میں بھی حسن ہے اور کردار میں بھی حسن معین الدین ہے. یہ کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت میں آزمائی ہوئی بات ہے، یہ دیکھی ہوئی بات ہے. نہیں ملے گا آپ کو ایسا بندہ، میں دعوے سے کہتا ہوں. ڈھونڈ پھری میں نگری نگری، مورے خواجہ جیسا اور نہ کوئی، جس کے علم میں، عمل میں، کردار میں، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کے شباب، شباب سے لے کے اب بڑھاپا آ گیا، جس کی نہ صرف یہ کہ نماز قضا نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مہینہ بیٹھ کر اگر اس سے نماز پر سنو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ نماز ہے کیا. پھر آپ کہیں گے او ہم نے تو آج تک نماز پڑھی ہی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے تو نماز کی نون بھی نہیں سمجھی. آپ حیران رہ جائیں گے. یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ عقائد کاملہ کلیہ صوفیہ اولیاء کے پاس ہوتے ہیں، مگر اس عقیدے کی تاثیر اور اثر کیا ہوتا ہے یہ تو انعام یافتہ کے ملنے کے بعد معلوم ہوگا. اور وہ ایک نہیں ہوتا، وہ انعام یافتہ ایک نہیں ہوتا، اس پورے سلسلے کا امین ہوتا ہے جس سلسلے کا اس کے پاس اذن ہوتا ہے. یہ بات آپ نے نہیں سمجھی، اذن کی بات آپ نے نہیں سمجھی. آپ کے اس شادی ہال کے دروازے پر ایک میٹر لگا ہوا ہے، اس میٹر کے اندر اذن سے کرنٹ آتا ہے، اس کو گورنمنٹ اذن دیتی ہے، اجازت، پرمٹ دیتی ہے، اس کو الاؤ کرتی ہے.
جب گورنمنٹ اس کو الاؤ کرتی ہے تو وہ میٹر کے اندر ایک کرنٹ آتا ہے گورنمنٹ کے اذن اور اجازت سے. اچھا, اس اذن اور اجازت کی وجہ سے لائن کاٹنے والا, پولیس والا, ایف آئی اے والا, چھاپا مارنے والا آپ کے دروازے پر نہیں آتا, کیونکہ کرنٹ آ رہا ہے اور اذن سے آ رہا ہے. آپ نے ڈیمانڈ بھرا, اس نے آپ کو اجازت دی, لگا لو, لگ گیا. جب لگ گیا تو اذن سے کرنٹ آ گیا. وہ میٹر کا کرنٹ ٹرانسفارمر سے آ رہا ہے. ٹرانسفارمر کا تعلق اسٹیشن سے ہے, ہیڈ گریڈ سے ہے. اس ہیڈ گریڈ کا جو تعلق ہے وہ اس تربیلا ڈیم سے ہے جو پانی کے بند کے اوپر بنا ہوا ہے, دریا کے اوپر جو بنا ہوا ہے. تو وہ دریا جو بہ رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت سے بہ رہا ہے. خدا نے دریا کو بہایا, ریاست اور حکومت نے ڈیم بنایا, ڈیم نے ہمارا جو ضلعی اسٹیشن تھا اس کو بھر دیا اپنے فیض سے. پھر اس ہیڈ اسٹیشن سے مختلف ٹرانسفارمر نکلے. وہ جب ٹرانسفارمر نکلے تو وہ جو ہیڈ اسٹیشن تھا وہ ٹرانسفارمروں سے کنیکٹ ہے. اسٹیشن کے اندر خرابی ہو جائے سارے ٹرانسفارمر ٹھنڈے. پھر ہر گلی کے ٹرانسفارمر نے ہر دروازے کے یعنی ہر مکان کے دروازے پر ایک میٹر لگوایا. پھر میٹر سے تار لے کے آپ پورے گھر کے اندر چلے گئے اور مختلف چیزوں کو آپ نے تاروں سے کنیکٹ کر دیا. جب وہ تار پنکھے میں آیا تو وہ گھومنے لگا, جب فریج میں آیا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا, جب ہیٹر میں آیا تو وہ گرم ہو گیا, جب محفل شب خواجہ میں آیا تو ہر کوئی سبحان اللہ بولنے لگا. ابھی آیا نہیں ہے, وہ نہیں سمجھے. جب وہ تار پنکھے میں گیا ہوا نکلنے لگی, جب ٹی وی میں گیا تو منظر آنے لگے, جب وہ فریج میں گیا تو ٹھنڈی برف باہر آ گئی, جب اوون میں گیا تو وہ گرمی آ گئی. تو کرنٹ تو ایک تھا, کام تو بہت سارے ہونے لگے. کام تو ایک تھا, کرنٹ تو ایک تھا مگر کام بہت سارے, یعنی جیسی چیز تھی کرنٹ نے اس کو ویسا کر دیا. کرنٹ نے اس کو اپنے اندر فنا نہیں کیا بلکہ کرنٹ نے یعنی الیکٹریسٹی نے اس کی استعداد کے مطابق اس میں اظہار کیا. اب پنکھے کو گھومتا ہوا دیکھو تو بولو یار بجلی برس رہی ہے, نہیں اب بجلی نہیں برس رہی, اب ہوا آ رہی ہے مگر ہوا کے پیچھے بجلی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو وہ میں اذن آپ کو بتا رہا تھا کہ اس اذن سے وہ جب کرنٹ آیا تو گھر میں روشنی آ گئی. بغیر اجازت کے اگر آپ لگائیں گے تو بہت سارے موکلات آ جائیں گے اس جعلی کنیکشن کو ہٹانے. تو اصل کرامت اذن کی ہوتی ہے, اور اذن جو ہے یہ اصل پاور ہے. تو شب خواجہ کا انعقاد کرنا اور اپنے مرشد کو اس بیماری اور بزرگی میں تکلیف دینا اور بلانا, یہ اس بات کے لیے تھا کہ میں یہ تجھے کہتا ہوں کہ محمد عرفان بھی بغیر اذن نہیں ہے اور اذن اس کے پاس زوار حسد کا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ جس طرح میٹر اور ٹرانسفارمر وہ سارے ہیڈ اسٹیشن سے منسلک تھے اور ان کے اندر جو کرنٹ آ رہا تھا وہ دریا کے پانی کا تھا, تربیلا ڈیم کا تھا. مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس طرح قرآن مجید تو پڑھ لے, حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی کہ میں اس کا بندہ ہوں, اور بندگی کہتے ہی عاجزی کو ہیں. عبد کا معنی ہے ہی عاجز, اور معبود کا معنی ہے جس میں عجز نہ ہو. اللہ نے اپنی شان بیان کی, فرمایا قل, اے حبیب فرمائیں, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ ایک ہے. اچھا صرف ایک پر زور نہیں ہے, ساتھ میں اللہ نے آگے پھر اپنا نام لے کر فرمایا اللہ, وہ اللہ, اللہ الصمد, اس پر زور ہے. وہ احد ہے اور صمد ہے. صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز, صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز, بے پرواہ, بے نیاز. اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. اور ایک ہے, معلوم ہوا جس میں بے نیازی ہو وہ بندہ نہیں ہوتا, جس میں بے نیازی ہو وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ اللہ ہے. اور جس میں نیاز ہو وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ بندہ ہے. نہیں سمجھے آپ بات. جس میں نیاز ہو وہ بندہ ہے, اور جس میں بے نیازی ہو, بے پرواہی ہو, دوسرے لفظوں میں بے ادبی ہو.
بھئی ادب نیاز اور بے ادبی بے نیازی. پرواہ نہ کرنا، نیاز نہ کرنا. ہندوستان میں 2 ہی تو مذہب تھے، ہم نیاز والے، وہ بے نیاز. ہم نیاز والے، بھائی نظر نیاز والے ہم ہیں اور وہ بے نیاز. ہمیں کہتے ہیں تم نیاز کر کے شرک کرتے ہو. او میاں جس میں نیاز ہو وہ تو ہوتا ہی بندہ ہے. بے نیازی یہ تو شان ہی خدا کی ہے. تو میں خدا کا کھا کر خدا ہی کروں اور بولوں میں نیاز نہیں کرتا. اور تو ہوتا کون ہے تیری ایسی تیزی؟ تو بندہ خدا کا ہو کر نیاز نہیں کرتا. او میاں یہ خدا کا دعویٰ ہے کہ چونکہ وہ خدا ہے وہ نیاز نہیں کرتا. جو خدا ہے وہ نیاز، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، وہ نیاز نہیں کرتا. ہائے ہائے یہ الگ بات ہے، نیاز تو نہیں کرتا مگر ناز اپنے حبیب کے بڑے اٹھاتا ہے. وہ نیاز تو نہیں کرتا مگر ناز اپنے حبیب کے بہت اٹھاتا ہے. لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں، ابھی قوالی ہوگی پھر حضرت صاحب تشریف لائیں گے اور لانے ہی والے ہیں، آپ چلے جائیے اور لے آئیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نیاز مندی یہ بندگی ہے اور بے نیازی یہ خدائی ہے. تو رب نے فرمایا هو اللہ احد. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کہو سبحان اللہ، ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن توجہ پوری رکھو، بڑی قیمتی بات ہے. ہمارے اندر جب بزرگوں کا ادب، مزارات کا ادب، والدین کا ادب، مشائخ کا ادب، محافل کا ادب اور سارے آداب جب ہمارے اندر دکھائے پیدا کیے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک. یہ وہ بے وقوف تو شرک کو سمجھا نہیں. شرک تو پیدا ہی بے نیازی سے ہوتا ہے. جب تو نے کہا کہ مجھے اس کی کیا پرواہ، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، سینہ تو نے چوڑا کیا، ہاتھ تو نے ایک کیا اور چومنے کو، تعظیم کرنے کو، جھکنے کو شرک سمجھا. وہ بے وقوف آدمی بے پرواہی کر رہا ہے، سامنے بزرگ بیٹھا ہے. بے نیازی کر رہا ہے، سامنے عالم بیٹھا ہے. بے نیازی کر رہا ہے، سامنے ماں بیٹھی، والد ہے، عالم ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے. جن میں نیاز ہو وہ تو نیاز کا کوئی بہانہ دیکھ لیتے ہیں. جن میں نیاز ہو، جس کی اس نے نیاز کرنی ہو وہ تو کوئی بہانہ دیکھ لیتا ہے. اور جو بے نیاز ہو وہ محمد کو نہیں پہچانتا. سامنے محمد الرسول اللہ آ جائے تو ابو جہل بن جاتا ہے، ابو لہب بن جاتا ہے، اتبا بن جاتا ہے، ربیہ بن جاتا ہے، شیبہ بن جاتا ہے. شب خواجہ، شب خواجہ ایک عنوان نہیں، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک درد ہے، ایک ذوق ہے، ایک تڑپ ہے، ایک ولولہ ہے اور ایک پیغام ہے جو سینہ بسینہ مشائخ حضرات سے ہوتا ہوا اس کتے حقیر فقیر کے سینے میں آیا. اسے چھوڑ، یہ تو مٹی تھا، مٹی ہے، مٹی ہو جائے گا. مگر یہ دل جب سے دھڑکنا سیکھا ہے، وہ جس کے لیے دھڑکتا ہے اس کا درد میں تجھے بتا دوں کہ فکر یہ ہے کہ اگر تجھ میں بے نیازی ہوئی تو تو پڑھ نمازیں، بن جا عالم اور کر سجدے. تیرا کام نہ بنا، کام اس کا بنے گا جو ابلیس والی بے نیازی چھوڑ کر محمد کی نیاز میں آئے گا. محمدی نیاز جس کے اندر پیدا ہوگی اور نیاز مندی کے ساتھ وہ زندگی کا سلیقہ سیکھے گا، اس کا کام پار لگے گا. اور سن میری بات، حضرت عیسیٰ کی بات سنا رہا تھا. تھے بندے، تھے بندے مگر جب پیدا ہوئے ماں کے پنگھوڑے میں بولے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. مطلب پہلے نیاز مند ہوں. عبد کا مطلب نیاز مندی. اور نماز فارسی کا لفظ ہے نم آز. نم آز، جب آنکھیں تیری اس کے درد میں نم ہو جائیں تب تیری نماز ہے. نم اس میں بھی نیاز ہے. نم آز. اگر تیری آنکھ نم نہیں ہوتی تو 200 سجدے کر، 2000 کر. وہ بات تو پیدا نہیں ہوئی جو نماز پیدا کرنا چاہتی تھی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہیں میں پیا کر زاہد کیوں ماتھا اپنا گھسا رہا ہے، ہوس میں حور کی مر رہا ہے، خدا پہ تہمت لگا رہا ہے. بے نیازی میں سجدے ہو رہے ہیں. عیسیٰ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو ہم کلام ہوئے، جب ہم کلام ہوئے
تو فرمانے لگے میں بندہ اس کا نیاز مند ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں کوڑی کو صحیح کرتا ہوں، میں برس والے مریض کو صحت مند کر دیتا ہوں، پرندے کے اندر پھونک مارتا ہوں وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ کیا وہ آیتیں بھائی؟ ابریح الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنی، ہے کہ میں مردے کے اندر دم کرتا ہوں تو مردہ جی اٹھتا ہے، باذنی، باذنی، خدا کے اذن سے، خدا کے اذن سے، اذنی، رب نے فرمایا میری اجازت سے یہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے ہیں وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو کرامت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے یہ میرے اذن سے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سارے انبیاء کا جو اذن ہے وہ حضور میں جمع ہے، سارے انبیاء میں جو اذن پھیلا ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ میں جمع ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد وہ اذن صحابہ میں ہے۔ ابو بکر صدیق ہوا حضور کے اذن سے، عمر فاروق ہوا حضور کے اذن سے، عثمان غنی ہوا حضور کے اذن سے، علی مولا ہوا محمد کے اذن سے۔ وہ اذن رکا نہیں، پھر وہ اذن چلتا آ رہا ہے، وہ اذن چلتا آ رہا ہے، وہ اذن چلتا آ رہا ہے۔ جب وہ اذن چلتا آتا ہے تو وہ بندہ ہوتا تو نیاز مند ہے مگر بے نیاز کا اذن بھی ہوتا ہے۔ بندے میں نیاز اور بے نیاز کی اجازت اذن، بس جب اذن ہو جاتا ہے بے نیاز کے پاس تو وہ اجمیر کی دھرتی پر بیٹھا ہوتا ہے، ایسے گاؤں کا انتخاب کرتا ہے جہاں آبادی نہ تھی، ترقی نہ تھی، ٹیکنالوجی نہ تھی، اس آبادی میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے خواجہ اللہ 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 اللہ، سارے نیاز مند جمع ہونے لگتے ہیں۔ جب نیاز مند جمع ہونے لگتے ہیں تو وہ اذن ان میں ٹرانسفر ہونے لگتا ہے، جب اذن ان میں ٹرانسفر ہونے لگتا ہے تو قطب الدین بنتا ہے، پھر قطب الدین کے اذن سے فرید الدین بنتا ہے، پھر فرید الدین کے اذن سے نظام الدین بنتا ہے، پھر علاء الدین بنتا ہے، پھر یہ سلسلہ بسلسلہ، سلسلہ بسلسلہ۔ یہ اذن جو نیچے آ رہا ہے تو میٹر کو نہ دیکھ، ٹرانسفارمر کو دیکھ، اور ٹرانسفارمر کو نہ دیکھ، اسٹیشن کو دیکھ، اسٹیشن کو نہ دیکھ، وہ جو تربیلا ڈیم ہے اس کو دیکھ، اور تربیلا ڈیم کو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے نیچے جو دریا بہ رہا ہے، وہ جو دریا بہ رہا ہے اس دریا کو دیکھ، تو آنے والے ہیں خواجہ، تو اب تو خواجہ کو نہ دیکھ، زبار حسن کے سینے میں جو اذن ہے قبلہ عالم کا اس کو دیکھ، اور وہ جو اجمیر کا ہیڈ کوارٹر ہے ارے تو اس کو دیکھ، اور ہیڈ کوارٹر کو تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ جو ڈیم تھا مدینے کے اندر، وہ جو ڈیم مدینے کے اندر ہے رحمت کا، وہ جو رحمت کا ڈیم ہے جہاں بجلیاں بنتی ہیں، تو یہ خود سے نہیں آئے، ڈیم پر گئے تھے مدینہ، مدینے والے نے کہا تھا اے معین الدین، اے میرے خواجہ، تو میرا نائب ہے، میری اجازت سے ہندوستان میں جا اور وہاں جا کر چشتیت کا اسٹیشن لگا۔ اس اسٹیشن کے لگانے سے پھر کئی چینل نیچے وجود میں آئیں گے، اور جب وجود میں آئیں گے تو جو ان سے جڑتا جائے گا وہ انمتا ہوتا جائے گا، جب وہ انمتا ہوتا جائے گا تو اس کے دل سے شک نکلتا جائے گا، کیفیت آتی جائے گی، مستی آتی جائے گی، مزہ آتا جائے گا۔ تو میں دعویٰ نہیں کرتا نیاز مند ہونا، مگر اس کے اذن سے کہتا ہوں کہ جو مستی تجھے یہاں آئے گی کہیں نہیں آئے گی۔ ہاں، میں اس کے اذن سے کہتا ہوں، بے نیاز بن کر نہیں، نیاز مند ہو کر کہتا ہوں کہ جو لطف تجھے یہاں آئے گا، جو حرارت تجھے یہاں آئے گی، جو تیرے دل کی دھڑکن یہاں بدلے گی، جو کیفیت تجھے یہاں ملے گی، تجھے کہیں نہ ملے گی۔ تیری دل کی خشک وادی کے اندر تجھے یوں لگے گا کہیں سے رحمت کا کرنٹ